باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فروی عن الامام الصادق جعفر بن محمد علیہم السلام فی زیارت سید الشہداء المعروف بزیارت الوارث خطابا لانصار الحسین علیہم السلام بأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ 1443 ہجری کے محرم کے آغاز سے جو سلسلے گفتگو شروع کیا گیا ہے آج اس کی چوتھی شب ہے۔ عنوان گفتگو حق محرم ادا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں۔ ایک انسان جو حسینی ہے یا حسینی خود کو کہتا ہے، حسینی خود کو سمجھتا ہے، تو یہ حسینی ہونا اس پر ذمہ داریاں لاتا ہے۔ جیسے انسان کا مسلم ہونا اس پر ذمہ داریاں لاتا ہے، جیسے انسان کا مومن ہونا اس پر ذمہ داریاں لاتا ہے، جیسے انسان کا عادل ہونا اس پر ذمہ داریاں لاتا ہے، متقی ہونا ذمہ داریاں لاتا ہے، اسی طرح سے حسینی ہونا ذمہ داریاں لاتا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ملازمتیں ہوتی ہیں تو ان میں درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی ہوتا ہے نارمل سا، اس کے بعد پھر مثلاً اگر پولیس ہے تو ہیڈ کانسٹیبل آتا ہے مثال کے طور پر، پھر سب انسپکٹر آتا ہے، پھر انسپکٹر آتا ہے۔ اسی طرح سے فوج کی دنیا میں بھی ہر نظام میں مراتب اور منصب ہوتے ہیں، اور جتنا منصب بڑھتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم حسینی ہیں تو پھر یہ منصب جس سے منسوب ہے، جس کے نام سے یہ منصب اور یہ عہدہ ہم اپنے نام لکھ رہے ہیں، حسینی ہونا کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نسل کا پاک و طاہر ہونا۔ اس کے لیے شرط ہے کہیں نہ کہیں سے دل و دماغ میں انسانیت دوستی کا پایا جانا۔ اس کے لیے شرط ہے اچھائیوں کو پسند کرنا، برائیوں سے نفرت کرنا۔ حسینی ہونا ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے آتا ہے۔ اور یہ اللہ نے جو انتظام کیا ہے کہ حسینی وجود میں آئیں، وہ اس لیے ہے کہ جو مقصد حسین کربلا میں لے کے اٹھے تھے
اس مقصد کا کمال اور عروج تب ہوگا اور وہ مقصد اپنی تکمیل تک تب پہنچے گا جب جیسے حسین نے کربلا میں اپنے انصار کے ساتھ اٹھ کے دین کی بقا کا انتظام کیا تھا، دین کو مٹانے سے بچایا تھا، اب اسی طرح سے وارث حسین پردہ غیب سے آ کے اپنے دور کے انصار و اعوان سے جو حسینی ہوں گے، جو کربلائی ہوں گے، جن کے اندر مزاج کربلا رچا بسا ہوگا، ان کی مدد سے مقصد حسین کو پورا کریں گے، اور وہ ہے دین کا پوری زمین پر پھیل جانا، دین کی حکومت کا قائم ہو جانا، اور ظلم و ستم و کفر و عناد و شرک و نفاق سے زمین کا پاک ہو جانا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سارے انبیاء اور سارے مرسلین کا ہدف یہی تھا کہ زمین پر حکومت قائم ہو، جس میں عدل و انصاف ہو، جس میں ظلم و ستم نہ ہو، جس میں سب کو حق ملے، جس میں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، جس میں کسی کو کسی کے ہاتھوں ذلیل نہ ہونا پڑے، جس میں کسی کو کوئی ستانے والا نہ ہو، جس کی مثالیں روایت میں بھی ان فقروں کے ساتھ آئی ہیں کہ وہ حکومت قائم ہو کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پئیں۔ ایک کنایہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انتہائی کمزور انسان اور ایک انتہائی طاقتور انسان ایک ساتھ زندگی بسر کریں، اور کمزور کے دل میں طاقتور کا خوف نہ ہو، اور طاقتور کے وہم و گمان میں بھی کمزور کو کچلنے کا خیال نہ ہو۔ یہ وہی حکومت عالمی سطح پر آئے جس حکومت کی داغ بیل پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں رکھی تھی، اور جس کا نمونہ پھر دوبارہ ایک طویل مدت کے بعد پھر سے پیش کیا تھا مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور جس میں اعلان کیا تھا کہ اگر ناحق کوئی چیز کہیں سے لی گئی ہوگی، مظلوم سے ظالم نے کچھ چھینا ہوگا، تو میں اسے واپس پہنچاؤں گا، چاہے وہ چینٹی کے منہ میں گیہوں کی چھلکے کی بھوسی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اور علی سے اختلاف کی اصل وجہ یہی تھی کہ جب یہ اتنی سے ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہماری کہاں نبھنے والی ہے۔ اور وہ تاریخ سامنے بھی ہے کہ آئے تھے گورنری مانگنے دو دوست، علی بیٹھے تھے اپنا کام کر رہے تھے، کر چکے تو چراغ بجھا دیا۔ علی چراغ کیوں بجھایا؟ کہا اس لیے کہ کام تھا گورنمنٹ کا، میں لکھ پڑھ رہا تھا بیت المال کا حساب، اب تم مجھ سے ملنے آئے ہو، یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، تو سرکاری تیل کے پیسے سے جو چراغ جل رہا ہے اس میں پرائیویٹ گفتگو نہ کی جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیسے نہیں تھے، یہ مسلمانوں کے بیت المال کو دیے ہوئے پیسے تھے، اس میں احتیاط۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں دوسروں کے مال کے سلسلے میں کتنی احتیاط ہے۔ چراغ بجھا دیا۔ انہوں نے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی آئے تھے، انہوں نے پھر کہا ہی نہیں کہ ہم آئے تھے کہ ہمیں گورنر بنا دیجئے۔ دونوں مشہور اصحاب ہیں، جناب زبیر ابن العوام اور جناب طلحہ، یہ دونوں آئے تھے مانگنے کے لیے گورنری۔ تو اس وقت مولانا جب چراغ بجھایا انہوں نے اپنا مدعا رکھا ہی نہیں کہ اب ان سے بات کرنے سے کیا فائدہ ہے، ان کی سیرت ان کے طریقہ کار تو سامنے آ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی حکومت کے نمونے کو جو علی نے پیش کیا تھا، جس کو ائمہ کے ذریعے نافذ ہونا تھا، جو ائمہ سے حق چھینتے رہے اور یہ نہیں ہو سکا، اور سید الشہداء کا دور آتے آتے نہ صرف یہ کہ حکومت ظالم ترین ہاتھ میں چلی گئی، بلکہ وہ آ گیا حاکم وقت بن کر جو نہ دین کا قائل تھا، نہ وحی کا اقرار کرتا تھا، نہ مذہب کو مانتا تھا، نہ اسلام کو دین سمجھتا تھا، نہ وہ پروردگار کے وجود کا قائل تھا۔ حسین نے اس کا مقابلہ کر کے دین کو بچایا۔ میرے عزیزوں، میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جن تمام احکام سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے اور جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سسٹم بنا کے دیا ہے، دین کا سسٹم
جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور جس میں آخرت کی بھی کامیابی ہے، اس میں جو اس نے ہمارے ذمے فرائض کیے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے عزائے حسین۔ میں تذکرے کر رہا ہوں، اور ہر سال ہر خطیب ہر ذاکر یہ ساری چیزیں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب کسی کام کو بے حساب اہتمام کیا جائے تو پھر اس اہتمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، دین کے پہنچانے کا جتنا اہتمام پروردگار نے کیا کسی چیز کا نہیں ہے، اور پھر دین کے پہنچانے میں جو طریقے اللہ نے معین کیے جن کے ذریعے دین لوگوں کے اندر پہنچے، لوگوں کے گھروں میں پہنچے، ماحول میں پہنچے، ارد گرد پہنچے، پھیلے، دلوں پہ حکومت قائم کرے، زندگیوں پہ حکومت قائم کرے، معاشرے پہ حکومت قائم کرے، انسانوں پہ حکومت قائم کرے، دنیا پہ حکومت قائم کرے، تاکہ دنیا چین اور سکون کی دنیا بنے اور آخرت کامیابی کی زندگی سے ہمکنار ہو جائے۔ ان راستوں میں سے جو عبادات، جو ذمہ داریاں رکھی گئیں، جو کارہ خیر رکھے گئے، اس میں ایک چیز ہے عزاداری، جس کی بقا، جس کے پھیلاؤ، جس کے انجام دینے کے سلسلے میں جتنا اہتمام دکھائی دیتا ہے ارکان دین اور اعمال خیر میں، اتنا اہتمام دوسرے چیزوں کے لیے نہیں دکھائی دیتا۔ نہ اتنا اہتمام حج کے لیے دکھائی دیتا ہے، نہ اتنا اہتمام دوسری رمضان کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ عزائے حسین کو اللہ نے ہماری زندگی سے اس طرح جوڑ دیا۔ نماز ہے وقت 5 بار پڑھی جائے گی، روزہ ہے سال میں 1 بار رکھا جائے گا، حج ہے زندگی میں 1 بار واجب ہوگا، پھر کرتے رہو مستحب ہے، عمرے ہیں تو ہر وقت آدمی عمرہ نہیں کرے گا، چھوڑ کے زندگی جائے گا، عمرہ کر کے واپس آ جائے گا، زکوٰۃ ہے کبھی نکالے گا، صدقہ ہے گھر میں کسی ایک وقت دے گا۔ لیکن عزائے حسین کو زندگی سے اللہ نے اس طرح جوڑ دیا، جستا جستا روایتوں کے فقرے میں بتا رہا ہوں کہ لمحوں کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ پانی تم دن میں کتنی مرتبہ پیتے ہو، جتنی مرتبہ پانی پیو حسین کو یاد کرو۔ زندگی سے یاد حسین کو جوڑا۔ اور میں نے روایت سنائی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو، سانس تو ہم ہر وقت لیتے ہیں، لیکن اس سانس میں اگر جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈی سانس لینا، اگر غم حسین معصوم کہتے ہیں ہمارے اوپر پڑنے والی مصیبتوں اور مصائب اور مظالم کو یاد کر کے اگر تم میں کوئی سانس بھی لیتا ہے تو وہ سانس تسبیح بن جاتی۔ رمضان میں روزہ رکھ کے سونا عبادت بنتا ہے، مگر وہ 1 مہینے کا شرف ہے، مگر یہاں مہینے کی قید نہیں ہے، سال کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، دن کی قید نہیں، رات کی قید نہیں۔ جب تم کو ہماری غمزدہ زندگی کا کوئی حصہ مصیبتوں کا یاد آ گیا اور تم نے ایک ٹھنڈی سانس لی تو یہ سانس تسبیح بن جائے گی، اور اگر سانس بھی نہ لی، خالی ہمارے غم کے کسی منظر کو یاد کر کے تم اندر سے رنجیدہ ہو گئے تو تمہاری اندر کی رنجیدگی بھی اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ عبادت ظاہری جسم سے، اعضاء سے انجام دیے جانے والے اعمال کا نام ہے۔ ہاتھوں سے ہوتی ہے، کان سے ہوتی ہے، سن کے، زبان سے ہوتی ہے، بول کے، تلاوت کر کے، آنکھوں سے ہوتی ہے، دیکھ کے، مگر دل کا محموم ہو جانا، طبیعت کا مغموم ہو جانا، یہ اعمال ظاہری میں نہیں ہے، یہ ظاہری بدن سے نہیں جڑا ہے۔ یہ شاید میں نے بہت غور تو نہیں کیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں اعمال جسم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی فکر چلے تو عبادتوں کو لے کے چلی آئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس عبادت کو کتنی تعمیم دی، کتنا عموم دیا۔ میں نے عرض کی ہے بات، کہیں یاد آتی ہے تو دہراتا ہوں ان کے لیے کہ جن تک بات نہ پہنچی ہو۔ کبھی کبھی ہم اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کچھ کریں، کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا، آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں۔ اگر کوئی آواز بھی کانوں میں آتی تو اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ پیارے بچے، تھکن ہے، تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، چین سے رہنے دو، موبائل تیز نہ چلاؤ۔ ہمارے قاضی میاں اکثر ہم سے یہی سنا کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تھکا ہوتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھک جائیں گے تیز آواز میں موبائل سن کے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔
آدمی کا جی نہیں چاہتا بولنے کا، آدمی کا جی نہیں چاہتا کچھ سننے کا، بولنے کے ہاتھ پیر چلانا تو دور، آنکھیں بند کر کے چپکے سکون سے پڑے رہے۔ اب عبادت کیسے ہوتی؟ ہاتھ اٹھتے اللہ اکبر کہتے تو عبادت ملتی، زبان چلتی یا حسین ہی کہتی تو عبادت ملتی، آنکھیں کھلتی کچھ نہ دیکھتے تو خالی سامنے ماں بیٹھی تھی انہیں کو دیکھتے اجر ملتا، کان سننے پر راضی ہوتے، ہم پڑھتے نا کہیں کوئی تلاوت کر رہا اسی پہ کان لگا کے سن لیتے، لیکن اب بالکل کچھ کرنے دل نہیں چاہ رہا، پڑے ہیں مگر میرے عزیزو بتاؤ کہ جب آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہم نے خود روک رکھا، ہم کو مر نہیں گئے ہیں، اپنے اختیار سے سب کو روک رکھا ہے، اس عالم میں بھی کیا ہماری فکر رکتی ہے؟ ہمارا دماغ رکتا ہے، ہمارا دل و دماغ اس وقت بھی جو ان کا کام ہے، فکر، غور، سوچ، خیال، شوق، غم، یہ سب جب آنکھیں بند کیے پڑے ہیں یہ سب چرخہ چلا کرتا ہے، یعنی ہمارا دماغ ہمارے قابو میں نہیں کہ ہم اسے روک لیں، تھکے ہیں تو تھوڑی دیر دماغ بھی رک جائے کچھ نہ سوچے، یہ چھلانگیں مارتا امریکہ سے مشہد اور مشہد سے دوسری چھلانگ ماری تو پہنچ گیا سنگاپور، اور اسی طرح سے کبھی کچھ خیال آ رہا ہے تو کبھی خوشی کیفیت آ رہی دل پہ، کبھی غم کی، دماغ تو گھوم ہی آ رہا ہے، گھر کی کوئی شادی یاد آ گئی، فرحت کی کیفیت طاری ہو گئی، روک نہیں سکتے، گھر سے جنازہ اٹھتا یاد آ گیا، غم گدری کی کیا تعریف کیفیت پیدا ہو گئی۔ قیمتی حدیث سنانا چاہتا ہوں عزیزو کہ کتنی گنجائش بڑھائی اللہ سے عبادت کے لیے، اور ہمارے لیے کتنی گنجائش بڑھائی ہے۔ ہمارا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، جب کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا تب ہم سے ایک بات کہتا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ابھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تلاوت نہیں کرو گے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تمہارا دماغ تو چلے گا، تو اس دماغ کو سنبھال کے چلاؤ تو تمہاری زندگی میں تمہارا یہ بیکار پڑا رہنا بھی بہت بڑی عبادت بنے گا۔ کیسے؟ کہا ادھر ادھر مارے نہ پھرنے دو اسے، آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ایک معین پوائنٹ پہ لگاؤ۔ کیا کریں؟ کہا فکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ یا تفکر ساعت، 1 گھنٹے اگر تم نے کہیں سوچا، تم نے سوچا اللہ کے وجود کی دلیل یہ ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہے، تم نے سوچا کہ اللہ نے جو ہمارے پر نماز واجب رکھی اس کا فلسفہ یہ ہے، تم نے سوچا کہ ہم کو تو ہمارے بزرگوں نے دین سکھا دیا، ہم اپنے بچوں کو کیسے دیندار بنائیں، تم نے سوچا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کیسے لے کے آئیں، تم نے سوچا کہ ہم ماحول میں جو خرابیاں پھیل رہی جوانوں کو اس اسمیک سے، برائی سے کیسے بچائیں، ہاتھ پیروں سے کچھ نہیں کر رہے، زبان نہیں چل رہی، آنکھیں نہیں دیکھ رہی، مگر یہ اچھے کام میں، اللہ کی راہ میں یا اللہ کی آیات میں تم نے غور کیا تو تمہارا یہ غور کرنا تمہارے 70 سال کی عبادت سے بڑی عبادت بن جائے گا۔ محسوس کیا آپ نے؟ اچھا 70 سال کی عبادت کا، 70 سال کی عبادت کا معاملہ بھی سوچنے کا ہے کہ 70 برس جیتے تو جتنی عبادت کرتے، یا اتنے دن جیے کہ 70 سال عبادت میں گزارے، یہ 1 گھنٹہ اس سے اچھا ہے، اس سے اچھا ہے۔ یہ تو ہو گئی عام روش۔ اب یہ عام روش میں کہا اور سنو، اگر تم آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، ابھی عزاداری کے دن ہیں، نہ ماتم کی دل چاہ رہا ہے، ماتم کر کے آئے تھکے ہوئے، سب بیداری کر کے آئے ہیں جاگے ہوئے، ابھی مجلس سن کے آئے، ابھی نوحے سن کے آئے، ابھی تلاوت سن کے آئے، سب کچھ کر کے آئے، فی الحال کچھ دل نہیں چاہتا، نہ مرثیہ سننے کا دل چاہ رہا، نہ نوحہ سننے کا دل چاہ رہا، چپ کے آنکھیں بند کر کے لیٹیں گے۔ کہا ہم نے پھر گنجائش چھوڑ دی ہے کہ حسین اب بھی تم سے الگ نہ ہو، مرثیہ نہ سنو، مجلس نہ سنو، نوحہ نہ سنو، مجلس میں بیٹھو نہ بیٹھو، ماتم کرو نہ کرو، مگر ہم گنجائش چھوڑتے ہیں حسین تم سے پھر الگ نہ ہو۔ کہا کیا؟ کہا تمہارا دماغ تو دوڑ ہی رہا ہے، اس دماغ کو ایک مرتبہ کربلا کے مقتل تک پہنچا دو، جیسے ہی ہمارا مقتل کا کوئی ٹکڑا، ہماری مظلومیت کا کوئی حصہ تمہارے دماغ میں آئے گا، تمہارا دل اس کے ہم و غم کو محسوس کرے گا، بس جیسے ہی تمہارا دل ذرا سے محزون ہوگا، یہ محزون ہونا تمہاری زندگی میں عبادت بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
چھٹے امام کی ارشاد کے ایک حصے کو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے کہ ہماری مصیبت کو یاد کر کے ٹھنڈی سانس لینے والا، اس کی سانس تسبیح، اور ہماری مصیبت کو یاد کر کے صرف محزون ہونے والا، اس کا حزن اور ہم اور غم جو بوجھل ہو گیا دل میں، آسان ترین بولوں، ایک ذرا سے دل اور طبیعت تھوڑی سے بوجھل ہو جائے حسین کی مصیبت کو یاد کر کے، تو یہ تمہاری زندگی میں یہ لمحہ عبادت بن جانے والا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں روزانہ آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر عزائے حسین کا اتنا اہتمام ہوا ہے، تو جب کسی کام کا، کسی چیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے تو اس کا پیچھے کوئی بڑا نتیجہ بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا ثمرہ بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا پھل بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا مقصد بھی ہوتا ہے۔ میں مسلسل تو رہا ہوں کہ حسین نے خود اپنے قربانی کا مقصد بتایا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بگاڑ ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ تو پھر بگاڑ کا ٹھیک کرنا عزاداری کا ہدف، عزاداری کا نتیجہ، عزاداری کا پھل، یعنی محرم سے پہلے اگر میں بگڑا تھا، نمازیں چھوٹ رہی تھیں، تو محرم آئے تو عزاداری میری نماز کو واپس لے آئے۔ اگر محرم سے پہلے حرام و حلال کی فکر کے بغیر میں زندگی بسر کر رہا تھا، تو اب آئے تو مجھے حرام و حلال کی فکر میرے اندر پیدا کر دے۔ محرم سے پہلے اگر گانا سننے میں مجھے کوئی جھجک نہیں تھی، تو اب محرم آئے تو مجھے گانے سے دور کر دے۔ یہ ہدف تھا حسین کا، بگاڑ کو ٹھیک کرنا۔ وہی ہدف ہے عزاداری کا کہ عزاداری کو ٹھیک کرنا، بگاڑ کو ٹھیک کرنا۔ اور یہ بڑا کام ہے۔ میں نے گزارش کی کہ ہر نیکی کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، ہر نیکی یا دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے یا کسی گناہ سے نیکی بچاتی ہے۔ مثلا نماز میں پڑھ چکا ہوں، میں ربط کے لیے دہراتا ہوں، مثلا نماز پڑھنے سے کم کچھ نہ ہوگا تو اتنا ہوگا کہ نماز مجھے برائیوں سے، کھلم کھلا گناہوں سے، فحشاء و منکر سے بچائے گی۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا میرے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ نیکی دوسری نیکی کو لاتی ہے، کبھی نیکیاں دوسرے گناہوں سے بچاتی ہیں، مگر ہر نیکی کے اندر ایک محدود طاقت ہے، کچھ نیکیوں تک کھینچ کے پہنچانا یا کچھ گناہوں سے بچانا۔ مگر عزاداری اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس عبادت کا نام ہے جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دے دی ہے کہ وہ ساری نیکیوں پر لگانے کی طاقت بھی رکھتی ہے اور ساری برائیوں سے بچانے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ حسین کے تذکرے انسان کے اندر خالی نماز کا جذبہ پیدا نہیں کرتے، قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ حسین کی یاد خالی اللہ کی یاد تک نہیں لاتی، بندوں کا خیال رکھنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ حسین کی بات خالی اچھائی کی راہ پہ نہیں ڈالتی، لشکر یزید سے نفرت کر کے برائیوں سے دور لانے کی صلاحیت بھی دیتی ہے۔ حسین کا عباس کی یاد جہاں وفا کی یاد دلاتی ہے، وہیں بے وفائی سے دور لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اکبر کی اذان جہاں ہمیں نماز کے مصلی تک پہنچاتی ہے، وہیں یہی اذان ہمیں کلب کی حاضری سے بھی دور لے آتی ہے، مسجد تک پہنچا دیتی ہے۔ تو پوری عزاداری میں طاقت ہے کہ دین تک کھینچ کے لائے، خیر تک کھینچ کے لائے اور برائی سے بچائے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو اہمیت بھی دی اور اسی پر جزا بھی ملی۔ اور اس کا مقصد ہے کہ اس کا بڑا مقصد ہے دین کی حفاظت، اس کا بڑا مقصد ہے دین کا پہنچانا، اس کا بڑا مقصد ہے پیغام دین کو پھیلانا۔ اس بڑے مقصد کا نتیجہ عزاداری کو دینا چاہیے، اس لیے اللہ نے جزا، بڑی جزا رکھی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے ابھی جزا سنائی نا، ہم مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جس کے چہرہ غمگین ہو اتنا سے کہ خالی اس کی پلکیں نم ہو جائیں، اتنی سی عزا کی کیفیت پیدا ہو، وجبت الجنہ، جو روئے وہ جنت ہے، جس کی آنکھیں بھیگیں جنت ہے، جس کے اندر اس وقت گریے کی کیفیت نہیں ہے، وہ اپنے اوپر سوچ کے مناظر کربلا اور مناظر مظلومیت کو گریے کے کیفیت اپنے اندر لے آئے کہ اب رونے لگے، تو یہ بھی جنت تک پہنچا دینے والا عمل ہے۔ البتہ ہر جزا کے پانے کی شرطیں ہوتی ہیں، جزا میں کوئی بھی اللہ اعلان کرتا ہے تو اس کی شرطیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ تب اس کا یہ مطلب خالی جو لا الہ الا اللہ کہہ دے فلاح پائے گا نہیں، شرطیں سامنے آ گئیں۔ جب ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام سفر میں گئے تو انہوں نے بتا دیا
کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی عذب فضا من عذابی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا اللہ کہتا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ تو اب کیا خالی لا الہ الا اللہ کہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، چاہے نبی کو مانے چاہے نہ مانے؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا رسول اللہ کو نہیں مانتا، ابھی امامت کی بات چھوڑیے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا قرآن کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا قیامت کو نہیں مانتا، تو جنت چلا جائے گا؟ تو ہر مسلمان کہے کہ نہیں، یہ ایک اشارہ، ایک راہ دکھائی جا رہی ہے، اسی کی صراحت کر دی۔ یعنی میں سمجھانا عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ایک تو صرف ادا نہیں، ہر جگہ اللہ نے جزا جنت ہی رکھی، لیکن جہاں جہاں جنت کے وعدے ہیں کسی بھی عمل خیر پر، اس کا مطلب بلا شرط ہونا نہیں ہے۔ جس کے مثلا سب سے آگے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ تو اب چاہے محمد رسول اللہ نہ کہے تب بھی بچ گیا عذاب سے، کہے علی ولی اللہ نہ کہے تب بھی بچ گیا، چاہے قرآن میری کتاب ہے نہ مانے تو بھی بچ گیا۔ تو نہیں، شرطیں اس کو واضح کر دیا ہمارے امام نے کہ من کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن فمن دخل حصنی امن من عذابی لیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن عذاب سے بچے گا، قلعے میں داخل ہوگا عذاب سے بچے گا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ بڑا اعلان نمایاں لفظوں میں کیا جاتا ہے، شرطیں ہوتی ہی ہیں جو کبھی لکھ دی جاتی کبھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے اعلان بڑے بڑے وعدوں کے ہوتے ہیں کہ ہم 50 لاکھ دیں گے، 1 کروڑ دیں گے، ہوتا جھوٹا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن آدمی دوڑ پڑتا ہے توڑو 50 لاکھ مل جائیں گے، مگر چپکے سے اس میں نہیں کیا لکھا ہوتا ہے؟ چھوٹا سے ایک نوٹ لگا ہوتا ہے نا، کیا نوٹ لگا ہوتا ہے؟ 50 لاکھ ملیں گے، لیکن نیچے کہیں چھوٹا سا نوٹ لگا ہوتا ہے کہ اس کی جو شرطیں ہیں جب وہ پوری ہوں گی۔ تو اسی طرح سے اعلان ہے کہ جنت ہے تمہاری اس عمل پہ، مگر اس کی شرطیں پوری کرو گے تب ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کنڈیشنز، کیا لاگو، کنڈیشن اپلائڈ ہوتا ہے انگریزی میں، اور ہندی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ شرطیں لاگو۔ مطلب یہ اعلان عام کامن سینس کی بات ہے کہ اتنا بڑا اعلان یوں ہی نہیں کہ جس جو چاہے اٹھا لائے اور لے لے، شرطیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو اسی طرح سے یہاں بھی اللہ کہہ رہا جنت ہے تمہاری لا الہ الا اللہ کا، لیکن من شروطہا، اور اس کے بعد حضور نے امام نے فرمایا کہ میں بھی انہی شرائط میں سے ہوں۔ تو میرے عزیزو ہے جزا، اور بڑی جزا۔ آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز، پلک پہ آنسوں کا آنا، وہ بھی جنت۔ تو سنیں کہ کسی چیز کی جزا کا معیار کیا ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا اور مجھے اتفاق سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے ایک چیز سیکھنے کو ملی۔ زمانہ پہلے پڑھا تھا، بھول گیا تھا، آج پھر تجدید ہوئی تو میں آپ کو اس خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جو اعمال ہم آپ انجام دے رہے ہیں، اس میں جو اللہ کی طرف سے جزا اور ثواب ہے، بالکل جیسے ہم کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو کام کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی قیمت کی ویلیو ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ ایک آدمی سر پہ جھوا رکھ کے اینٹ ڈھوتا ہے، وہ بھی بدن پوری طاقت لگائے بلکہ زیادہ، اور 1 گھنٹہ ایک سرجن میرے دل کا آپریشن کرتا ہے، میرے دماغ کا آپریشن کرتا ہے، وہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہے، اسے 50 بھی دے دے تو بہت خوش ہے، اور یہ بھی 1 ہی گھنٹہ کر رہے ہیں، مگر ان کے 50,000 بھی شاید کم ہو۔ تو یہ ویلو ہوتی ہے اس کام کے اوپر۔ اب سنیے، ہمارے امام کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں اس واقعے کے سارے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو وعدے ہیں ہم سے جزا کے، بہت بڑے وعدے ہیں، مگر ان وعدوں کو پورا کرانے کے لیے کچھ باتوں کا ہمیں خود کچھ چیزیں ہیں جنہیں انجام دینا ہوگا تاکہ بڑے بڑے وعدے ہم سے پورے ہوں۔ اور اللہ کے یہاں جزا میں بادشاہوں والا مزاج نہیں ہے، اس کے یہاں جزا ہے تو اس عمل کی کوالٹی کی بنیاد پر جزا ہے۔ اب آئیے اس واقعے کے سارے بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارے امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جد سے ہم نے سنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو اور تمہیں ہاتھ پھیلانا ہی پڑے تو 4 قسمیں گنائی کہ آپ نے، پیغمبر نے فرمایا آپ کے جد نے، ان 4 میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا، ہر ایک کے آگے ہاتھ مت پھیلا دینا۔ کون 4؟ کہا ایک تو جو شریف خاندان کا انسان ہو۔ اب اس میں ہے کہ جو
عرب کا شریف ہو۔ عرب کا شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شریف گھرانے کا ہو، عرب کے شریف گھرانے کے آگے ہاتھ پھیلانا، وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ کہا اسی طرح سے دوسرا کون؟ کہا مولاً کریم، ایسا مولا، ایسا حاکم، ہماری آپ زبان میں ایسا بڑا آدمی جو کنجوس نہ ہو، جس کے اندر کرم پایا جاتا ہو، جو مہربان ہو۔ کا تیسرا کون؟ فرمایا کہ کون؟ کہا کہ جو قرآن کے ساتھ ہو، وہ آدمی جو قرآن کے ساتھ ہو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ چوتھا کون؟ فرمایا پہلا کون؟ میں پھر سے گنا دوں آپ کو۔ پہلا شریف خاندان، دوسرا جو مولا حاکم بڑا آدمی مگر کریم ہو، تیسرا جو قرآن کے ساتھ ہو، چوتھا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن چار تھے، اللہ کرے یاد آ جائے میں سنا دوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا کہ جو چار شرطیں ہیں، ان میں پہلی چیز کہ شریف عرب ہو، تو آپ کے جد کے وجہ سے عرب کو شرافت ملی ہے، تو آپ سے بہتر کون سی جگہ ہاتھ پھیلانے کی۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ مولاً کریم، کریم آقا ہو، تو آپ زیادہ کرم والے کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ کرم تو آپ کی خصلت کا حصہ ہے، سجیہ آپ کی طبیعت کا حصہ کرم ہے۔ کہا اور قرآن، کا قرآن تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ چوتھی چیز مجھے اس وقت یاد نہیں آئی، کل دیکھ کے پھر مجلس میں روایت انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ آج ہی میں نے گزارش کی تھی کہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ میرے حافظے کو محفوظ کر دے اور اب اس سے زیادہ کم نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ چلیے آپ کی تھکن بھی تھوڑی کم ہوگی، تھوڑا پھر بھی غنیمت ہے۔ میں نے چار میں کتنے سنا دی؟ تین سنا دی۔ پیغمبر کے دور میں جو لوگ ہوتے تھے صحابی، اور جو پیغمبر کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابیوں کے بعد جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تابعی۔ ان کی بھی قیمت ہے، اس لیے قیمت ہے کہ بھائی پیغمبر سے نہیں ملے مگر ڈائریکٹ ان سے ملے جنہوں نے پیغمبر سے سنا دیکھا، اٹھے بیٹھے، ان سے سیکھیں گے۔ اسلام میں تو تابعی کے بعد بھی لسٹنگ ہے کہ اب تبع تابعی، یعنی جو پیغمبر کے دور میں وہ بڑے قیمتی، صحابی جو ان کے بعد آئے وہ بھی قیمتی، جو ان کے بھی بعد آئے وہ بھی قیمتی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا۔ تو ہم نے کہا اتنی دور تک جب پیغمبر کی دیکھنے کی قیمت تم نے طے کر لی ہے تو بھیا ان اہل بیت کو کیوں نہیں دیکھتے جنہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کو دیکھا اور جن کی گود میں انہوں نے آنکھیں کھولی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو پیغمبر کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو پیغمبر کو دیکھا، اور پیغمبر نے آنکھیں بند کی تو ان کو دیکھ کے بند کی۔ ان کو کیوں کنارے کر دیتے ہو بھائی؟ ان کو پہلے رکھو، اس کے بعد اہل بیت کے بعد اصحاب کی ہم بھی قدر اور عزت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے بعد۔ اس لیے بھی کہ اصحاب بھی بزرگ ہیں، محترم ہیں، صحابی ہونا شرف ہے، تابعی ہونا شرف ہے، مگر یہ سارے شرف ہونے کے باوجود قرآن مجید نے ان کی ضمانت نہیں لی، مگر اہل بیت کی عصمت کی ضمانت لے لی ہے قرآن کریم کہ ان سے بھول چوک بھی نہیں ہو سکتی۔ نیک نیت اصحاب، نیک نیت تابعین، لیکن بھول چوک تو ہو سکتی ہے، خطا تو ہو سکتی ہے۔ آپ روز مانتے ہیں خطا اجتہادی ہوئی، تو پھر جس سے خطا اجتہادی کا امکان، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پہلے اس کے پاس چلیے کہ جہاں عصمت ہی عصمت ہے، جہاں بھول چوک خطا ہو ہی نہیں سکتی، اگر وہاں سے ضرورت پوری نہ ہوگی تو آگے چلیے گا۔ مگر کیسے کہوں ضرورت پوری نہ ہوگی؟ اس لیے کہ وہ کون ہے جن کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ان تک پہنچو گے تو یہ تو دروازہ ہیں، یہ تو تمہیں پیغمبر کے شہر علم تک پہنچا دیں گے، اور وہاں پہنچ گئے تو بھی ضرورت کیسے نہیں پوری ہوگی؟ تو جو بہترین دریا ہے وہ یہی ذریعہ ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت پہ اسی لیے بار بار عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ضروری ہے، اور ان سے وابستہ ہو کے ہی آدمی اس دین تک پہنچ سکتا ہے جس میں نہ کسی کا دباؤ شامل ہوا ہو، نہ کسی چیز کی لالچ شامل ہوئی ہو، نہ کسی طرح کا خوف شامل ہوا ہو۔ خیر، تو تابعی تھے، وہ بھی آخری زمانے کے جب نپٹ رہے تھے، تابعی بھی ختم ہو رہے تھے۔ وہ مکے سے مدینے کہیں رہنے والے تھے، گئے مصر، تو مصر والے بڑے قدردان ہیں دین کے، اور آج بھی ہیں۔ آج بھی مصر میں جو علم ہے
اور جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہے وہ پورے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں دکھائی دیتی. جامعہ الازہر میں آج بھی اقرار حق کرنے والے، اہل بیت کے فضیلتوں کا اقرار کرنے والے آج بھی ان میں سب سے آگے ہیں. مصری وہ جگہ ہے جہاں عالم اسلام کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے کہ 4 فقہیں جو برادران اہل سنت کی ہیں، جن پر کسی ایک پہ بھی عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو سکتا مسلمان، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. وہیں مصر کے جامعہ الازہر کے رئیس ہی نے اعلان کیا تھا کہ اسی طرح سے اگر کوئی فقہ جعفری پہ بھی عمل کرے وہ بھی بری الذمہ ہے. کشادہ صدر ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے اور امت کو بتانا بھی چاہیے. تنگ دلوں ہی سے ہمیشہ سامنا نہیں ہے، وسیع الصدر بھی ہمارے درمیان ہے، اور ہمیں انہی وسیع الصدر لوگوں کو گلے سے لگا کے تنگ دلوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ ان کی تنگ دلی کو بھی ختم کیا جا سکے. ایک صلوات بھیجے محمد. مصر پہنچے، اب لوگ کاغذ قلم لے کے آگے کہ بھائی آخری تابعی بچے ان سے سن لو. کیوں سن لو؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر سے تو نہیں سنا، مگر بیچ میں ایک ہی آدمی آیا ہے تو کریکشن زیادہ ہوگا، غلطیاں کم ہوگی. جتنی لمبی فہرست ہوگی راویوں کی اتنی غلطیاں بڑھتی جائیں تو بہت صحیح حدیث مل جائے گی. اب بیٹھے، وہ لائے گئے، بوڑھے آدمی تھے، لا کے بٹھایا گیا اور انہوں نے روایت شروع کی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 2 کام کر لے اس پہ جنت واجب. تو سب قلم تیار کہ چلو بھائی 2 کام کیا ہیں، پتہ چل جائے جنت واجب ہو جائے گی اس کو کرنے سے. اب منتظر لوگ کہنے لگے کہ 2 باتیں پیغمبر نے فرمائی تھیں، میں نے تو سنی نہیں، اس راوی نے سنی جس نے مجھ کو بتائی حدیث، مگر وہ جو پیغمبر نے کہا تو 2 باتیں جو کام کر لے آدمی اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک وہ راوی بھول گیا. تو اب لوگوں نے کہا چلو بھائی ایک بھول گیا راوی، ایک تو معلوم ہو جائے. کہنے لے ایک تو راوی بھول گیا تھا اور ایک میں بھول گیا. اب جنت 2 کاموں سے واجب ہوگی، ایک راوی بھول گیا، ایک تابعی بھول گیا. تو میرے عزیزوں میں نے 4 کا وعدہ کیا تھا، 3 تو کم سے کم آپ کو سنائی نہیں ہے، باقی کل انشاءاللہ 4تھا بھی سنا دوں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بلکہ اجازت دے تو میں ابھی اپنے نوٹس میں ڈھونڈ کو ایک صلوات بھیجیں، میں نوٹس میں دیکھ کے آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا. تو پیغمبر حسین امام سے کہا کہ 4 لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، 4 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ہے اور یہ چاروں صفتیں آپ کے اندر ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا. امام نے کہا تیری حاجت کیا؟ بڑا عزت دار تھا، اس نے زمین پہ لکھا کہ مجھے کیا چاہیے. اب اس کے بعد امام کو بھی سکھانا ہے، ورنہ یہ تو پوچھتے کہاں، پہلے ہی پکڑا دیتے ہیں، لو جاؤ. ان کو عزت کا خیال ہے آنے والے کے. انہی اماموں میں وہ سیرت ملتی ہے کہ دروازے کے پیچھے سے جا کے تھیلی نکالی، لے لے. اس نے کہا مولا مجھ سے ناراض ہو گئے جو زیارت نہیں کرا رہے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، لیتے وقت چہرے تیرے پر جو کیفیت ہوگی شرمندگی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی. آپ اندازہ لگائیے یہ کتنے عظیم ہیں، مگر سکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے تو نے مجھ سے مانگا ہے تو سن. تم نے میرے جد کی روایت بیان کی، اب میں اپنے بابا کی بات کہتا ہوں. میرے بابا علی نے کہا ہے کہ المعروف ہو بقدر المعرفہ، کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے گی تو جتنی اس کی معرفت ہوگی اس اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک ہوگا. بڑی قیمتی بات ہے اس وقت پیش کرنے کی بات، وضاحت کرنے کی بات نہیں ہے. آئندہ ہو سکتا کسی موقع ملے وضاحت کر دوں کہ میں نے ابھی کہا نا کہ 1 گھنٹے کی اجرت ایک مزدور کو کیا دیتے ہیں ہم، جو پڑھا لکھا نہیں بس اینٹ اٹھانا جانتا ہے، اور 1 گھنٹے کی اجرت ایک ایسے سرجن کو جس نے 30 سال 40 سال اپنے لگائے ہیں تب اس جگہ تک پہنچا ہے. تو جتنی جس کی پہچان، جتنی جس کی معرفت، اس حساب سے اس کی اجرت. یہ ایک نظام عدل ہے. کہا المعروف بقدر المعرفہ، کہاں فرمایا ہے. کہا پھر میں تم سے کچھ سوال کروں گا تم اس کے جواب مجھے دو. تو کہا اللہ کی مدد شامل حال ہو میرے، بسم اللہ. اب اس کے بعد امام نے اس سے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ الایمان باللہ. وہ بھی تھا صاحب معرفت. اللہ پر ایمان سے بڑی طاقت انسان کی کوئی نہیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کمزوری محسوس کرے تو اس کا سہارا کیا ہے اور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا الثقۃ باللہ، میں کتنا ہی گنہگار ہوں مگر اللہ پر بھروسہ مجھے نجات دلوا دے گا. اللہ پہ بھروسہ، اس کی رحمت پہ بھروسہ مجھے نجات دلا دے گا. گناہ کر کے بھروسہ کرنا اور ہے اور بھروسہ کر کے گناہ کرنا اور ہے، یاد رکھیں.
یہ غلطیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں کہ اللہ کریم ہے بخش دے گا. نا، غلطی ہو گئی تو مایوس نہ ہو، کریم ہے بخشے گا. لیکن اللہ کریم ہے لہذا میں بدکاری کروں، اللہ کریم ہے لہذا میں چوری کروں، یہ نہیں ہے. جرم کے کرنے کا سہارا نہیں ہے، مجرم کو مایوسی سے بچانے کا سہارا ہے. اللہ کریم بخش دے گا بے شک. کہا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو ضرورت مند تو تھا، لیکن اسے پھر کہا کہ العلم معہ الحلم. انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس علم کی برداشت بھی ہو. اوچھا پن نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، دوسروں کو ذلیل نہ کرنے لگے. وہ علم جس کے ساتھ حلم پایا جائے. علم ہو تو حلم ہو، بردباری ہو، بھاری پن ہو، ہلکا پن، سبکی اور اوچھا پن نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اپنے قلم سے اپنے کو آیت اللہ نہ لکھے، لوگ آیت اللہ مانے. اپنے قلم سے علامہ نہ لکھے، لوگ اسے علامہ سمجھیں. اپنے زبان سے اپنے علم کا اظہار نہ کرے، لوگ اس کے علم کا اظہار، علم کو، اس کو عالم مانے. العلم معہ الحلم، جس کے ساتھ برداشت ہو، اپنے علم کی بھی برداشت ہو، دوسروں کی بدسلوکی کی بھی برداشت ہو، جاہلوں کی بدسلوکی کی برداشت بھی ہو. امام نے کہا اگر نہ پہنچ پائے یہاں تو اس نے کہا پھر المال معہ الکرم. مال ہو ہے انسان کے لیے قیمتی، مگر وہ مال جس کے ساتھ کرم اور سخاوت مندی ہو، کنجوسی نہ ہو، تو وہ بھی انسان کے لیے قیمتی چیز ہے. امام نے کہا اگر وہ بھی نصیب نہ ہو تو پھر، آج امام بھی پورا امتحان ہی لے رہے، اسی حساب سے دینا بھی ہے نا. المعروف بقدر المعرفہ، جتنا یہ اونچا جائے گا اتنی اونچی پائے گا. کہا کہ سب سے اونچا کا ایمان، علم جس کے ساتھ علم ہو. کہا اس کے بعد نہ کرے پائے تو کا مال جس کے ساتھ کرم ہوگا وہ بھی نہ ہو. تو فرمایا الفقر معہ الصبر. حدیث کے ایک جملہ میں نے سنایا، لیکن ہماری 3 صنفیں ہیں جن کے تذکرے روایات میں بہت آئے ہیں کہ یہ بنیں گے تو سب بنیں گے، یہ بگڑیں گے تو سب بگڑیں گے. 3 یا 4 یا 5 چیزیں ایسی معاشرے میں ہیں بتائی گئی. کا ایک تاجر اور پیسے والے لوگ، دوسرے عالم، تیسرے حکومت کرنے والے لوگ، چوتھے عبادت کرنے والے لوگ، 5ویں تنگ دست لوگ. روایات کا مجموعہ میں سنا رہا ہوں. کہ یہ بگڑیں گے تو سب بگڑیں گے، یہ سدھریں گے تو سب سدھریں گے. حاکم بگڑے گا تو رعایا بگڑے گی، عالم بگڑے گا تو اس کے جاننے والے بگڑیں گے، تاجر بے ایمانیاں کرے گا، چوریاں کرے گا، دھوکے دے گا تو لوگ لوٹ مار مچے گی، بگڑیں گے. حاکم بگڑے گا، عالم بگڑے گا، تاجر بگڑے گا. چلیے ٹھیک. کہا عبادت گزار. کہا عبادت گزار اگر عبادتیں کر کے بگڑے گا تو لوگ پھر متنفر ہو جائیں گے کہ عبادتوں کے ساتھ یہ کیریکٹر ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بھی معاشرہ بگڑے گا. کہا اور فقیر بھی. فقیر بھی اگر فقیر ہو کے اپنی عزت کی حفاظت کرے گا تو معاشرہ ٹھیک سے چلے گا. اور اگر فقیر بگڑا اور دین فروشی پہ آ گیا اور عزت بیچنے پہ آ گیا تو پورا معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا. میں اس زیادہ صراحت نہیں کروں گا. اگر فقیر بگڑا اور اسے بس اپنا پیسہ چاہیے، اس کے لیے پھر نہ عزت کا خیال نہ آبرو کا، تو اس سے وہی نہیں بگڑے گا، کرپٹ ہوگا، معاشرہ کرپٹ ہوگا. اس کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا. ہم اس کی غربت دور کرنے کے لیے دیں گے رقم شرعی اور کہیں گے فلاں کو گالی دے آؤ. میں ایک مثال دے ہی دیتا ہوں. تو فقیر بگڑے گا. اگر یہ ٹھیک ہوں گے سب سدھریں گے، معاشرے کی گنتی کرائی گئی. تو اس نے کہا کہ اگر آدمی نہ علم تک پہنچ پائے، نہ مال تک پہنچ پائے، فقیر رہ گیا، جاہل بھی ہے، فقیر بھی، پیسہ بھی نہیں ہے، مگر فقر ہے، تو کہا الفقر معہ الصبر. فقیر ہو تو صبر کے ساتھ. امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو، اب آیا عربی. نہ علم و حلم پایا، نہ مال اور کرم پایا، نہ فقر و صبر پایا. تو اس نے کہا کہ پھر فصاعقۃ من السماء، آسمان سے بجلی گرے اسے جلا دے، اس کے لیے یہی اچھا ہے. یعنی 3 صنفیں ہیں، یا علم ہو، علم کے ساتھ نہیں آتے ہو تو مال ہو، کرم کے ساتھ نہیں ہے تو فقر ہو، صبر کے ساتھ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں. اگر غلط جواب دیتا تو امام انعام نہ دیتے. امام نے مسکرا کے اسی وقت عراق سے ان کے پاس ایک بہت بڑی
تھیلی آئی تھی درہم و دینار کی، امام نے کہا تھا 3 سوال کروں گا، ایک سوال کا جواب صحیح دے گا 1/3، تو کر دے گا 2/3، تو نے جواب دے گا تو مکمل دوں گا۔ امام نے مسکرا کے تھیلی پھینکی، یہ لے جا، تیری معرفت زیادہ ہے لہذا تیرے اوپر کرم بھی زیادہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، آج میری بات مکمل نہیں ہو سکی، کل اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے مکمل کروں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہتمام عزا کے پیچھے راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ بڑا کام لینا ہے اس سے۔ وہ کام جو کربلا میں حسین نے کیا، وہ کام جو انبیاء و مرسلین نے کیا، وہ بڑے کام لینا ہے اللہ کو، اور اسی لیے جو اہتمام عزا ہے اور جو جزا ہے عزا کی، وہ جزا ایسی مشکل سے دکھائی دیتی ہے۔ بس آخری روایت اس سلسلے کی اور سن لیں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہ میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی جو ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم اپنے جذبات کی بنیاد پر عزاداری کرتے ہیں، ہمیں کم خیال آتا ہے کہ عبادت الہی ہے، ہمیں کم خیال آتا ہے کہ ہمارے ائمہ کی فرمائش ہے، ہمیں کم خیال آتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا کہا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ خیال آ جائے کہ معصوم نے ہمارے لیے وعدے کیے، معصوم نے ہم سے کرنے کہا، تو پھر ہمیں بھی فکر ہوگی کہ جب معصوم کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں تو پھر اس کی کوالٹی بھی ویسی ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنے مومن سے ایک درخواست کر دوں، خالی میرے بھائی ذرا ایک دعوت کر دو میری طرف سے مومن، تو کہیں مولانا نے کہا ہے، اب اپنی جتنی میری طاقت ہے وہ لگا دوں گا، بہتر سے بہتر انتظام کروں گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہاں معصوم نے تم سے فرمائش کی ہے، معصوم نے پوچھا ہے اتجلسون، کیا بیٹھ کے، وتذکرون، کیا بیٹھتے ہو؟ تجلسون جب بیٹھتے ہو کہیں گے، یعنی اردو میں کہیں گے مجلس کرتے ہو، یہ مجلس اسی تجلسون سے نکلا ہے، مجلس کرتے ہو اور ہماری بات کرتے ہو، ہمیں یاد کرتے ہو، بیٹھتے ہو اور ہماری تتحدثون، ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو۔ تو انہوں نے فرمائش کی ہے ان کاموں کی، جب ان کی فرمائش سمجھ کے کرو گے تو پھر کوالٹی مینٹین کرنا پڑے گی، پھر خود خیال آئے گا کہ اسے ٹھیک سے کیا جائے، یہ تو امام کے کہے پہ کر رہے ہیں۔ اور جو جزا ہے بے قدر المعرفہ، جتنی اونچی کوالٹی اتنی اونچی جزا ہوگی، جو وعدے ہیں۔ تو پھر سنیے، ہمارے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا فقرہ، میں جلدی سے سن لیں، وقت ختم ہے۔ ابن شبیب سے خطاب کرتے ہوئے مختلف باتیں فرمائی عزاداری سلسلے میں، اسی میں یہ جملہ بھی فرمایا کہ ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا فی الجنان، میں آج صرف ترجمہ سناؤں گا، تشریح اس کی عظمت کا احساس کل انشاءاللہ۔ اے ابن شبیب، اگر جو تم چاہتے ہو، تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جنتوں کے اعلیٰ ترین مراتب و مدارج میں تم ہمارے ساتھ ہو، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو پھر سنو کیا کرنا ہے، فَافْرَحُوا لِفَرْحِنَا وَاحْزَنُوا لِحُزْنِنَا، ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہمارے رنجیدگی میں رنجیدہ ہوا کرو۔ تو اب جو خوش ہونا ہے تو ایسے خوش ہونا ہے کہ ان کو اچھا لگے۔ ایک خوشی منانے کا طریقہ دنیا والوں کا جو ان کو اچھا نہیں لگتا، جس میں گانا باجا ناچ گاج ہوتا ہے۔ ایک خوشی منانے کا طریقہ ان کا ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے کہ جہاں خود کھانے سے پہلے دوسرے کو کھلانے کا خیال آ جائے، جہاں خود پہننے سے پہلے دوسرے کو پہننے کا خیال آ جائے، جہاں سامنے کا افطار اٹھا کے روزہ یوں ہی رکھ لیا جائے، جہاں عید کے دن بھی نئے کپڑے نصیب نہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ منہ سے بچوں کے نکل جائے تو جنت سے آ جائے۔ نصیب ہے یا نہیں ان کو، ہے نہیں ہے، مگر سب وہاں جا رہا، جہاں گھر میں فاقے اس لیے ہو کہ اس گھر میں فاقے ہو جائیں، مگر جو دوسرے ہیں ان کے گھر میں بچے بھوکے نہ رہیں۔ تو خوشی ہے تو ان کی مرضی کی خوشی منانا ہوگی، اور غم ہے تو وہ بھی ان کی مرضی کا غم منانا ہوگا، اپنی مرضی کا غم نہیں کہ جو غم میں ہم جی چاہے کر بیٹھیں۔ ہر غم کے مظاہرے پر جس طرح بھی ہم غم کا اظہار کریں اور عزاداری منائیں، جو بھی ہم کرنے چلیں، دیکھنا چاہیے اس پر میرا مولا راضی ہے کہ نہیں ہے۔ لاکھ مجھے اچھا لگے، اگر میرا امام اس پر راضی نہیں ہے، اور ہر وہ کام میں عرض کر دوں، ہر وہ کام جو میرے کرنے سے میرا مذہب اس کے بہانے بدنام کیا جائے، امام اس پر راضی نہ ہوگا کہ میری عزاداری میں تم یہ کرو۔ چند سال پہلے میں نے دیکھا ہے، اب ادھر تھوڑا سے کنٹرول ہوا ہے، آفت آئی تھی، ماتم کی قسمیں ایجاد ہو رہی ہیں، بڑی سی لکڑی کا لٹھا
20 کلو کا لے کے ہلا کے دھیرے 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 ہلا کے اور ایک مرتبہ اٹھا کے سر پہ مارا بڑی زور سے، کہا یہ ماتم ہو رہا ہے۔ امام اس سے راضی ہو گئے کہ آپ اپنی جان دے دیں۔ اسی میں نے یہ بھی دیکھا، عراق کا تھا منظر، ویڈیو کلپ تھی، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، بندوق سے ماتم، کلاشن کو پیٹ پہ رکھ کے اس طرح سیٹ کیا کہ پیچھے فائر نکل جائے، نہ ریڑھ کی ہڈی توڑے نہ اور کوئی کڈنی وڈنی ڈیمیج کرے، لیکن ایک فائر کے بعد جو دوسرا کیا تو اس نے بدن سے چھڑوا دیا اور لڑ کے گر پڑا۔ کیا امام ان چیزوں سے راضی ہوں گے؟ کیا گانوں کی دھنوں پر نوحے پڑھ کے چاہے اس پر کتنی رقت ہو جائے، کیا امام اس سے راضی ہوں گے؟ کیا کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جا کے انتہائی سجاوٹ و بناوٹ کے ساتھ نوحے پڑھے جائیں اور جلتے خیمے اور اس میں اشارے کنائے چاہے رلا دیں، مگر کیا امام اس سے راضی ہوں گے؟ تو ان کی خوشی میں خوش ہونا ان تک پہنچائے گا، ان کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا ان تک پہنچائے گا، مگر ویسے ہونا چاہیے جس پر وہ راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد جزا ہی جزا ہے۔ سوچئے اعمال میں اتنی جزا مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ بس مزیدوں میں اس سے زیادہ اس وقت نہیں عرض کروں گا، ہمارا مقصد یہی تھا آپ کی خدمت میں بار بار کہنے کا کہ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حسین جیسے ہم سے مدد چاہتے ہیں ویسے ہم آگے بڑھیں، نام حسین لیں، حسین کا نام رہے، حسین کا نام رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا۔ یہ یا حسین اللہ اکبر سے جڑا ہے، اور یا حسین کی صدا اللہ اکبر کی صدا کی بقا کی ضامن ہے۔ اسی لیے تو ہمارے چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا، اس سے جس کا گھر لٹ گیا تھا، اس سے جس کے گھر کا کوئی کنبے کا کوئی فرد بچا نہیں تھا، اس سے پوچھا جا رہا جس کے بچے بیویاں بہنیں سب قیدی ہیں، پھوپھی سب قیدی ہیں، جن کے سروں سے چادریں تک چھن چکی ہیں، جو قیدی اور بالکل مجبور بنا کے لایا گیا، اس سے پوچھا رہا جیتا کون، ہارا کون؟ پوچھنے والا اذیت پہنچانے کے لیے پوچھ رہا، مگر جواب دے کے فتح کا اعلان کر دیا کہ رک جا تھوڑی دیر، آنے دے وقت۔ اگر اذان ہوتی ہے اور اس میں میرے جد کا نام لیا جاتا ہے تو پھر میرا بابا جیتا ہے، اور اگر اذان ختم ہو گئی اور اس میں جد کا نام نہیں آتا تو تیرا یزید جیتا ہے۔ معیار فتح حسین سید سجاد بتا کے چلے گئے کہ میرے جوانوں ہماری فتح کا اعلان کرو، نمازیں پڑھ کے اذانیں دے کے مسجدوں کو آباد کر کے۔ اسی کے لیے ساری قربانیاں دی گئی تھیں۔ اور یہ چھوٹا سا لشکر تیار ہوا تھا، اصحاب کے تذکروں کے دن ہیں، جو چھوٹا سا لشکر تیار ہوا، یہ حسین کی وجود کی خوشبو تھی کہ وہاں جو فقی تھا اس کے اندر جو کردار اور کریکٹر دکھائی دیتا ہے وہی اس کے سامنے بھی دکھائی دیتا ہے جو ابھی بالکل نو مسلم ہے۔ آپ ملتفت ہو گئے ہوں گے، میں کسی یاد، بڑی غمناک داستان ہے۔ حسین کا قافلہ جب مکے سے کربلا آ رہا ہے تو بظاہر اس جگہ کا نام غازریہ لکھا ہے یا ثعلبہ لکھا ہے، وہاں پر امام کے خیمے لگے تو امام نے دیکھا کہ دور ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہے جو دھوپ میں لگے لگے بہت بوسیدہ ہو گیا ہے۔ بوسیدہ خیمے کو دیکھ کے ظاہر ہے کہ یہ کس گھر کے ہیں، جہاں کسی کی کمزوری، کسی کی مجبوری دکھائی دے تو دل ان کا نہیں مانتا، کس کا ہے اس کی فکر نہ کی، اس خیمے تک پہنچے۔ دھوپ میں وہ خیمہ بوسیدہ ہو چکا تھا، رنگ اڑ چکا تھا، کپڑا خراب ہو چکا تھا۔ پہنچے تو اس خیمے میں صرف ایک بوڑھی عورت ملی، اس سے بات کی تو پتہ چلا وہ عیسائی ہے اور اس کا ایک بیٹا اور بہو ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور بھیڑیاں بکریاں چراتے ہیں، اس سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ گئے ہوئے ہیں کام سے، اور بہو بھی ابھی صرف امام جس دن اس کے پاس پہنچے اس دن 9 دن ہوئے تھے اس کی شادی کے، اور عاشور کے دن 17 دن ہوئے تھے۔ امام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تجھے کوئی ضرورت ہو تو بتا دے، تو اس نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پانی کی بڑی دقت ہے، پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کا کوئی انتظام ہو جاتا۔ یہ کون کس سے کہہ رہا، کہنے والے کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ اس کریم سے کہہ رہی ہے کہ جو کریم اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلائے گے، اور اگر لشکر حر میں وہ بھی آ گیا کہ جو اتنا پیاسا ہے کہ خود سے پانی نہیں پی پاتا ہے اور مشق پہ منہ مار رہا ہے اور پانی گرا جاتا ہے، تو زہرا کا لال خود گھوڑے سے اتر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دہن میں پانی لگا کے پلایا، گود میں سر رکھ کے قطرے قطرے ڈال کے پلایا اس کو۔ اجرکم اللہ۔ اس سے ساقی کوثر کے بیٹے سے پانی مانگا جس کے بچے کربلا میں پیاسے رہیں گے، کہا پانی کا کچھ ہو جاتا۔ امام نے کہا میرے ساتھ، پشت خیمہ پہ گئے، ایک پتھر تھا اسے ہٹایا
اس کے اندر سے چشمہ ابل کے نکل آیا، پانی نکلا، اس نے پانی بھرا، سیراب ہوئی، امام چلے آئے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو ہم آل رسول ہیں، امام جانتے ہیں کہاں کیا صلاحیتیں موجود ہیں، ہم آل رسول، ہماری صورت ہے، اور تمہارا بیٹا اور بہو آئے تو اس سے ہماری بات پہنچا دینا کہ ہم مدد کے لیے ضرورت مند ہیں۔ بیٹا اور بہو آئے، ان کا انتظار کیا ماں نے، لیکن جب سے امام گئے وہ بے چین تھی، کون ہے آخر، یہ کون ہے آخر، وہ عیسائی تھی، یہ کون ہے، یہ کیسے چشمہ نکالا، کیسے اتنا کریم ہے، بے چین تھی کہ کیسے امام کے پاس چلی جائے، مگر انتظار کیا، بیٹا آیا، بہو آئی، ان سے بتایا اور کہا کہ چلو ان کی مدد کے لیے چلو، فوراً تیار کیا، اسی وقت خیمے اکھاڑ کے قافلہ حسین میں شامل ہو گئے اور 2 محرم کو ساتھ پہنچے، اور اس کے بعد 10 محرم کی صبح جنگ شروع ہوئی، اور شب عاشور سے لے کے آئی تھی ماں سمجھا کہ چلو چلو چلو، شب عاشور سمجھانا شروع کیا، صبح تمہیں اپنے مولا کی نصرت کرنا ہے، حسین کی نصرت کرنا ہے، معرفت کی اعلیٰ منزلوں پہنچ گئی، رسول اللہ کی شفاعت لینا ہے، حسین کی نصرت کرنا ہے۔ صبح ہوئی پھر اکسانا شروع کیا، جا حسین کی نصرت کر، جا حسین کی نصرت کر۔ ابھی تک وہب کی زوجہ جو ابھی نویلی دلہن بیان کے آئی ہے، وہ تھوڑا سے سوچ رہی ہے کہ یہ جلا جائے گا، میری ابھی شادی ہوئی، میرا کیا ہوگا، مگر ماں کے مسلسل اصرار سے ایک مرتبہ زوجہ وہب نے کہا ٹھیک ہے جائیں، مگر اس سے پہلے میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے حسین کے پاس لے چلے، مجھے ان سے کچھ وعدے لینا ہے۔ وہب لے کے آئے، کہ کیا چاہتی ہے تو وہب نے کہا میں جانا چاہتا ہوں میدان جنگ میں آپ پر نثار ہونے کے لیے، یہ مجھ سے کہتی ہے کہ تم جنت چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی، لہذا لے کے آئی ہے کہ آپ ضمانت لیں کہ یہ وہب اکیلے جنت نہیں جائیں گے، مجھے جنت لے کے جائیں گے۔ امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا آقا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں مار دیا جاؤں گا، میرے حجرے میں، میرے خیمے میں میری ماں بیٹی بیوی بچے گی تو دشمنوں کے نرغے میں کہیں نہ آ جائے، لہذا بے سرپرست نہ ہو جائے، لہذا میری یہ چاہتی ہے کہ آپ اہل حرم کے خیمے میں اسے جگہ دے دیں۔ امام نے کہا تیری یہ بات بھی پوری ہو رہی ہے، اسے تو پتہ نہیں کہ یہ پناہ کیوں لے رہی، مگر حسین تو جانتے ہیں کہ جس زینب کے پاس یہ جا کے پناہ لے رہی ہے اس زینب کے سر سے ردائیں چھینی جائے گی، اس کا خیمہ جلائے گی۔ اجرکم اللہ، بیوی کو خیمے میں رکھا، وہاں لڑنے کے لیے آئے، لڑے، زخمی ہوئے، خون بہا، پلٹ کے آئے ماں کے پاس کہ اماں راضی؟ کا نہیں، جب تک تو جان نہیں دے دے گا میں راضی نہیں ہوں گی، جب ابھی آئی ہے اور اتنی با ایمان ہے کہ جب تک جان۔ پھر لڑے، بہت بڑی تعداد میں دشمنوں کو مارا، 40-50 سوار اور پیادوں کو مارا۔ ابن سعد اس جنگ کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھ وہب کے کٹ گئے۔ وہب کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کے ان کو نرغے میں لیا۔ اسی وقت جب دونوں ہاتھ وہب کے کٹ گئے تھے تو ایک مرتبہ زوجہ وہب بے چین ہو کے نکلی اور ایک خیمے کا عمود لے کے وہب کو بچانے کے لیے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑی۔ اس عالم میں بھی وہب کسی صورت سے، ہاتھ کٹے تھے مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن اپنی زوجہ کے لباس کو اپنے قدموں سے کہیں الجھا کے حسین کے خیموں کی طرف چلے آئے کہ آقا بھی میں زندہ ہوں، یہ میری زوجہ یہ اس طرح سے نرغے آدھا میں نہ جانے پائے، اسے روک لے۔ میں کہوں گا وہب ابھی تو تم روک رہے ہو، غیرت تمہاری واپس لے آئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اہل حرم ہوں گے، سروں سے چادریں چھنیں گی اور تماچے مارے جائیں گے۔ ہاں اس کے بعد وہب گرفتار کر لیے گئے، وہب کا سر کاٹا گیا، سر کاٹ کے خیموں کی طرف پھینکا گیا۔ وہب کی ماں نے اٹھا کے سر کو چوما، چہرے سے خون کو پاک کیا، خاک کو صاف کیا، بوسے دینے کے بعد سر کو دوبارہ ظالموں کی طرف پھینک دیا۔ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ ارے سر وہب کا خیموں سے لڑکتا چلا گیا، لاد بھی پڑی ہے مگر کوئی پامال تو نہیں کر رہا ہے۔ اسی کربلا کے میدان میں بہن دیکھ رہی تھی، بیٹا دیکھ رہا تھا، یتیم بیٹی دیکھ رہی تھی، نو کے نیزہ پہ بابا کا کٹا سر ہے اور زمین پہ گھوڑے ہیں جو لاش حسین کو پامال کر رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔